بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اغوان بنی اسرائیل ہیں؟ ممکن ہے بعض خیال کریں کہ کسی چیز کو تاریخ کی حد تک ثابت کرنے کے لیے اس کا حدیث کے معیار پر پورا اترنا ضروری نہیں، اس لیے اس روایت کو حدیث نہ صحیح صرف تاریخ سمجھ کر مان لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مورخین کے ہاں بھی کسی روایت کو تاریخی اعتبار سے قبول کرنے کے لیے اس کا کسی نہ کسی درجے میں ثبوت درکار ہوتا ہے۔ کسی حدیث کو تاریخی مواد کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح یا حسن کے درجے کی ہو، کیونکہ تاریخ میں کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف واقعہ نقل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ مگر واقعے کے ثبوت کے لیے بھی حدیث کسی درجے میں تو ثابت ہونی چاہیے، چاہے ضعیف ہو۔ اگر کوئی حدیث ثابت ہی نہ ہو بلکہ موضوع ہو تو اصول تاریخ کے مطابق اسے تاریخ میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مورخ کا کام حتی الامکان سچے واقعات کو مرتب کرنا ہے، نہ کہ جھوٹ کے پلندے تیار کرنا۔ دیانت دار مورخ ہمیشہ سچائی کو تلاش کر کے نقل کرنے اور بے سند و غیر معتبر چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس کا پیش کردہ مواد مستند اور معتبر رہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ نہ صرف محدثین و اصحاب سیر بلکہ 11ویں صدی ہجری سے قبل کسی مورخ نے بھی اس روایت کو ذکر نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ دور نبوت، دور صحابہ اور ما قبل از اسلام کے ادوار کا جو بھی تاریخی ریکارڈ تھا، چاہے وہ ثبوت کے لحاظ سے پختہ تھا یا کمزور، وہ ہجرت کے 300-400 سال بعد تک جمع اور مرتب ہو چکا تھا، اور 8ویں صدی ہجری تک محقق مورخین اس میں کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ بھی کر چکے تھے۔ اس تمام اسلامی تاریخی ریکارڈ میں مذکور روایات یا اس روایت کے کسی جز کا سرے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس میں ذکر کردہ نام عبدالرشید، قیس، بطان وغیرہ رجال انساب تاریخ اور طبقات کی کسی کتاب میں مذکور نہیں۔ یہی نہیں، آپ شعر و ادب اور سفر ناموں تک کو چھان ماریں، دنیائے اسلام کا 1000 سالہ کتب خانہ آپ کو اس روایت سے بالکل خالی ملے گا، جو نعمت اللہ ہروی اور اس کے معاصر مورخین نقل کر گئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ پھر مورخ ہروی اور ان کے بعد کچھ حضرات نے اس روایت کو کیوں نقل کیا، اس بارے میں ہم وسعت ظرفی سے کام لیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ابتدا میں نعمت اللہ ہروی جیسے 1-2 مورخ سے تسامح ہو گیا اور وہ اس روایت کو حسن ظن کی بنا پر نقل کر گئے۔ پھر بعد میں آنے والے بعض اغوان علماء اور دانشور انہی حضرات پر اعتماد کر کے قبول کرتے چلے گئے۔ اس روایت کی قبولیت میں نفس انسانی کی کچھ کمزوریوں کا دخل بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ بات کسی بھی اغوان بلکہ ہر مسلمان کے لیے پرکشش ہے کہ اس کا یا اس کی قوم کے بعض قبیلوں کا سلسلہ نسب کسی صحابی سے ثابت ہو جائے۔ غالباً اسی لیے بعض اغوان مورخین روایت کی سند اور اس کے مندرجات کی ناپختگی کو نظر انداز کر گئے۔ حق بہرحال حق ہوتا ہے،
جسے قبول کرنا چاہیے۔ اگر واقعی کسی پختہ روایت سے اقواموں کا بنی اسرائیل اور اولاد صحابہ ہونا ثابت ہو جائے تو اسے ایک تاریخی سچائی ماننے میں کوئی حرج نہیں، مگر حقیقت یہ ہے جس طرح یہ روایت حدیث کے معیار کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسی طرح تاریخی لحاظ سے بھی اسے کوئی مورخ قبول نہیں کر سکتا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔